السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 94واں سبق ہے۔ دراصل یہ سب گستاخ رسول کے مسئلے مسائل چل رہے تھے، اس وجہ سے ایک اہم ٹاپک پہ میں پچھلے کئی دنوں سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ پیچھے رہ جا رہا تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر میاں بیوی کے طلاق کے مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کورٹ کچہریوں میں ان مسائل کو لے کر ایک دوسرے کے اوپر کیسز کرنے کا بھی جو سلسلہ ہے وہ آج بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، جس میں خصوصاً ایک جو قلم ہے جسے 498 کہتے ہیں، وہ 498 کا رجحان مسلمانوں میں دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جیسے 498 جو ہے وہ سارے مسائل کا حل ہے۔ اگر ہم نے لڑکے پر، لڑکے کے رشتہ داروں پر، اس کے ماں باپ پر، اس کے بھائیوں پر، اس کے خاندان پر 498 لگا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلے کا حل ہو گیا اور وہ تمام لوگ ہمارے قابو میں آ گئے۔ حالانکہ یہ سراسر غلط فہمی ہے اور ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہماری جو شریعت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے 1450 سال پہلے جس بہترین انداز میں ہم تمام لوگوں کو میاں بیوی کے مسائل، طلاق کے مسائل، اس کے بعد کی عدت کے مسائل، نکاح ثانیہ کے مسائل، میراث کے مسائل قرآن پاک میں بیان کر دیے ہیں، دنیا کی اور کسی شریعت میں، دنیا کے کسی اور قانون میں، دنیا کے کسی اور کانسٹیٹیوشن میں اتنے آسان اور اتنے بہترین طریقے سے اس کو نہیں بیان کیا گیا۔ لوگ اپنے طلاق وغیرہ کے مسائل کو مفتیان کے پاس لے جانے کی بجائے، دارالقضاء، دارالافتاء میں لے جانے کی بجائے، امارت شرعیہ میں لے جانے کی بجائے جب کورٹ کچہریوں کے چکر لگاتے ہیں تو بڈھے ہو جاتے ہیں، ان کی زندگیاں آدھے سے اوپر ہو جاتی ہے، لیکن ان کیسز کا کوئی فیصلہ ہوتا نہیں اور ان مسائل کا کچھ حل نکلتا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہے حیدرآباد کے اندر، وہ وہاں پر بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں۔ ابھی میں پچھلے سال ایک شادی کے سلسلے میں گیا تھا، میرے ایک ماموزاد بھائی کے شادی کے سلسلے میں، تو ان سے بھی میں خاص طور پہ ملنے کے لیے گیا۔ تب انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنائی۔ بولے مولانا صاحب، آج مسلمانوں میں یہ 498 کا جو رجحان بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ سے لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے۔ میں نے بولا کیسے حضرت؟ بولے دیکھو، اس میں ہوتا ایسے ہے کہ میاں بیوی میں پوری دنیا میں کوئی شہر ایسا نہیں ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ میاں بیوی میں تکرار نہ ہوتی ہو، لیکن تکرار جو ہوتی ہے اس کا ایک حل ہوتا ہے، اور وہ حل ہمارے قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہمارے شریعت نے بہترین انداز میں بتایا ہے کہ تم اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کرو۔ اگر تکرار چھوٹی موٹی ہے تو وہ میاں بیوی نے خود سمجھ کر لے کر چلنا چاہیے، دونوں میں خود اتنی انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ کر لے کر چلیں۔ لیکن اگر دونوں نہیں سمجھ کر لے کر چل رہے ہیں، معاملہ تھوڑا بڑھ گیا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ دونوں کے رشتہ دار بیٹھے اور وہ بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرے۔ اس کے بعد بھی اگر مسئلہ نہیں حل ہو رہا ہے تو ہمارے دارالافتاء ہے، دارالقضاء ہے، امارت شرعیہ ہے، آپ وہاں پر جائے۔ ہمارے جو علماء، ہمارے جو رہبر، ہمارے جو رہنما ہیں، پھر وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے اس مسئلے کا حل ہم کو بتائیں گے۔ بولے یہ ایک دم آسان سولیوشن ہے، مگر ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے ہم کو 498 کے طور پہ ایک ہتھیار دے دیا ہے، ایک ویپن دے دیا ہے، تو لڑکی والے یہ سمجھتے ہیں کہ اب لڑکے والوں کو دباؤ۔ اور بولے اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ وکیلوں کا ہوتا ہے، کہ جس وکیل کے پاس، جس ایڈوکیٹ کے پاس لوگ رائے مشورہ لینے کے لیے جاتے ہیں، وہ سب سے زیادہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، اور آنے والوں کو یہ بولتے ہیں، اگر آنے والے یہ بولتے بھی ہے کہ بھئی ہم صلح کریں گے، بات کر کے دیکھو اس مسئلے کا کچھ حل نکلتا ہے، تو وہ ان کو بولتے ہیں ارے تم کا صلح کے نعت کو لگے، 498 لگاؤ ان کے اوپر، ان کے پورے خاندان کو ڈالو اندر،
دیکھو ان کو بیل کرانے کے بعد میں کیسے ان کے دماغ سیدھے ہوتے، تو میں تم کو 10 لاکھ روپے دلا کے دیتا ان سے، میں تم کو 15 لاکھ روپے دلا کے دیتا ان سے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ 10 لاکھ اور 15 لاکھ جیسے جھاڑ کو لٹکے ہوئے ہیں، بس اب یہ ہمارا وکیل توڑ کے دینے والا ہے، ہم کو اتنے آسانی سے ہم کو مل جائیں گے۔ اور میں ہمارے جتنے وکیل بھائی ہیں ان سے میں معافی چاہتا ہوں اگر ان کو میری یہ بات بری لگے، کیونکہ سارے وکیل برے نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے اس اصلاح معاشرہ کے گروپ میں بھی بہت سارے ہمارے بھائی وکیل ہیں جو یہ بیان سنتے ہیں، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ بھائی آپ ایسے نہیں ہوں گے، آپ بہت اچھے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ میں پیار محبت کا معاملہ کرتے ہوں گے، لیکن ادر جو ایڈوکیٹس اور وکیل ہے وہ تو ایسا ہی کرتے ہیں کہ آنے والے کو اس طریقے سے مس گائیڈ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے، لڑکی والوں کو لگتا ہے کہ اپنے پاس تو یہ بہت بڑا ویپن، بہت بڑا ہتھیار ہے 498، لگاؤ بولے ان کے اوپر۔ اب وہ لگا دیتے لڑکے پر، اس کے باپ پر، اس کی ماں پر، اس کے خاندان پر، یہاں تک کہ اس کیس میں نے دیکھا ہوں جتنا ظلم ہوتا ہے شاید ہی اور کسی کیس میں لوگ ظلم کرتے ہوں گے۔ مان لو میاں بیوی دونوں بامبے میں رہتے ہیں، دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہوا، تو اب وہ لڑکا، اس کے ماں باپ رہتے ہیں حیدرآباد میں، تو وہ ماں باپ کا بھی نام ڈالیں گے، حالانکہ وہ ماں باپ کا اس کیس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ لڑکے کی بہن رہتی ہے احمد آباد میں، وہ کبھی بھائی کے گھر پہ آتی رہی، اس کا بھی نام ڈالیں گے۔ لڑکے کا بھائی رہتا بھوپال میں، اس کا بھی نام ڈالیں گے۔ لڑکے کا کوئی رشتہ دار رہتا بنگلور میں، اس کا بھی نام ڈالیں گے۔ وہ ایک کیس میں کم سے کم آدھا سے 1 ڈزن لوگوں کے نام بلا وجہ ڈالے جاتے ہیں، جو سراسر ظلم ہے یہ۔ اور جب آپ ظلم کر رہے ہیں تو مجھے بتاؤ آپ کے اس ظلم کے بعد میں آپ کیسے پنپ سکتے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے پہلے اللہ کے پاس کوئی بھی چیز نہیں پہنچتی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ، کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا جب نکلتی ہے وہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اور آپ اپنے میاں بیوی کے جھگڑے میں زبردستی اگر یہ پورے خاندان کو انوالو کریں گے جن کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ نا آپ کہاں سے پنپیں گے، آپ کہاں سے کیس جیتیں گے، یا آپ کہاں سے سکون و اطمینان سے رہ سکتے ہیں؟ تو وہ میرے حیدرآباد والے دوست مجھے بتانے لگے، بولے مولانا لوگ کیا کرتے اس طریقے سے 498 کا کیس لگا کے یہ سمجھتے کہ بس ہم تو جنگ جیت گئے بولے، مگر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان کا نظام ایسا ہے، یہاں پہ کسی بھی بڑے بڑے جو کیسز چل رہے ان کے فیصلے جلدی نہیں ہوتے، تو جج کیا اتنے رکا میں بیٹھے ہوئے ہیں بولے بیکار کہ یہ کیس کا فوراً فیصلہ کر دیں گے۔ اب تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ چلتے رہتی، وہ عورت بیچاری ادھر بڈھی ہوتے رہتی، اور مرد جو ہے وہ 2-4 مہینے کے بعد دوسرا نکاح کرتا اور اپنا اطمینان سے زندگی گزارتا۔ تو وہ سنانے لگے میرے پاس ایک ایسا ہی کیس آیا بولے، اس کیس میں لڑکے والوں کی طرف سے میں تھا، لڑکی والوں نے زبردستی ایک لڑکے کے اوپر کیس کر دی ہے 498 کا، اس پہ، اس کے پورے خاندان پہ اور پورے رشتہ داروں پہ جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو میں نے شروع میں ہی لڑکی والوں کو سمجھایا، میں بولا دیکھو بھائی آپ لوگوں کا غیر مسلم وکیل ہے، مجھے معلوم ہے اس نے آپ کو یہی بولا ہوگا کہ میں تم کو لڑکے سے 10 لاکھ دلاتا، 15 لاکھ دلاتا، لیکن دیکھو میں لڑکے کا وکیل ہوں، میں 10 روپے بھی نہیں جانے دوں گا، اس لیے میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں بھی ایک ایمان والا بھائی ہوں آپ کا، ہم لوگ بیٹھ کے اگر اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو کر دیں گے۔ تو لڑکی والے نے بولے بس ابھی سے ہار مان لیے کہ تم نے، جو فیصلہ ہوں گا کورٹ میں ہوں گا، بولے اب ہمارے کو تمہارے سے کوئی صلح صفائی کی بات نہیں کرنے کی ہے۔ بولے میں ان کو پیار سے سمجھانے لگا، انہوں نے میری بات ماننے سے انکار کر دیے، اور اس کے بعد میں وہ کیس چلتا رہا، اور میں نے میرے وہ جو لڑکا میرا موکل تھا اس سے کہہ دیا، میں بولا بھائی تو دوسرا نکاح کر اور آرام سے زندگی گزار۔ وہ جو لڑکا تھا اس نے دوسرا نکاح کیا، اس کو بولے آج کم سے کم 6 سے 7 بچے ہیں، اور وہ جو لڑکی ہے وہ لڑکے نے اس کو طلاق بھی نہیں دیا اور میں نے دینے بھی نہیں دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ لوگ جنگلی پنے پر جب اترے ہوئے ہیں، ان کو قرآن حدیث کے قانون سے زیادہ کفار و مشرکین کا قانون پسند ہے، تو ٹھیک ہے، اب جو کفار و مشرکین کے قانون میں فیصلہ ہوگا اسی فیصلے کے اوپر ہم چلیں گے۔ اب اس کے بعد بولے وہ کیس 22 سال تک چلتا رہا، اور 22 سال تک یہ لوگ ہر تاریخ کو وہاں پہ حاضر ہوتے رہے۔ آخر میں جب فیصلے کا وقت آیا تو وہ جو لڑکی تھی
وہ زندگی بھر کی ٹھوکریں کھا کھا کر اس نے اپنے دیکھ لی کہ اپنے رشتہ داروں کی حقیقت، اور اسی درمیان میں وہ والد صاحب جو پورے جوش اور جذبات میں تھے کہ لڑکے والوں کا دماغ ہم ٹھکانے پہ کرا دیں گے، وہ بیچارے دنیا سے جا چکے تھے۔ اب اس کے بعد بولے جب وقت آیا فیصلے کا تو جج نے ان سے کہا، بولے یار تم بہت ہی بے شرم لوگ ہیں، بولے میں تمہارے کو اتنے دن سے تاریخ پہ تاریخ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم لوگ اپنا فیصلہ باہر کیا باہر کر لو، مگر ہر تاریخ کو حاضر ہو جاتے بولے تم۔ ارے تم کو کیا بیکار ریکامہ دکھ رہا؟ میں یہاں بم اسپوٹ کے بڑے بڑے کیسز کورٹ میں چالو ہے، یہاں پہ ہٹ اینڈ رن کے بڑے بڑے کیسز کورٹ میں چالو ہے، یہاں پہ فائرنگ کے بڑے بڑے کیس چالو ہے، ڈکیتی اور دروڑے کے کیس چالو ہے، چوریوں کے کیس چالو ہے، مرڈر کے کیس چالو ہے، دنگوں کے کیس چالو ہے، فساد کے کیس چالو ہے۔ میں وہ سارے کیس چھوڑ کے تم میاں بیوی کا جھگڑا یہاں پہ سلجھاتے بیٹھوں گا، یہاں کوئی فیصلہ نہیں ہے بولے، یہاں پہ صرف یہ فیصلہ ہے یا تو تم دونوں ساتھ میں رہو نہیں تو تمہارا کیس میں خارج کرتا بولے باہر، بولو تم کو کیا کرنے گا۔ وہ جو لڑکی تھی 22 سال تک ٹھوکرے کھانے کے بعد اس کا دماغ جگہ پہ آ چکا تھا، اس نے بولی جج صاحب میں اپنے شوہر کے ساتھ میں رہنا چاہتی ہوں۔ جج نے بولا جب تیرے کو اس کے ساتھ میں رہنے کا تھا تو یہ لاکھوں روپے کائی کے لیے برباد کری کورٹ کے اندر؟ جب اس کے ساتھ رہنے کا تھا تو پہلے یہ بات تیرے دماغ میں کیوں نہیں آئی؟ پہلے اگر رہتی تھی تو نہ وہ دوسری شادی کرتا تھا، نہ اتنی بڑی آدھی کرکٹ کی ٹیم تیار کرتا تھا۔ جب تیرے کو رہنے کا تھا اس کے ساتھ، پھر یہ پورا تماشا کر کے کیا فائدہ ہوا؟ لیکن پھر لڑکے نے ایک اپلیکیشن دیا اور اس نے بولا نہیں میں اب آلریڈی دوسری جگہ شادی کر چکا ہوں اور میں اس عورت کو اب نہیں سنبھال سکتا۔ اور اس کے بعد اس نے 22 سال کے بعد جبکہ وہ لڑکا خود دادا نانا بن چکا تھا اور وہ جو لڑکی تھی بیچاری پورے بال اس کے سفید ہو چکے تھے، اس کے بعد اس نے اس کو طلاق دی اور دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ تو وہ میرے دوست مجھے بتانے لگے کہ مولانا یہ ہے بولے 498 کا حاصل، کچھ نہیں ہوتا بولے یہ کیس میں، انڈیا کا اتہاس اور انڈیا کی تاریخ ہے، آج تک اس کیس کے اندر کسی کو بھی سزا نہیں ملی۔ یہ کیس میں سب سے بڑی جو سزا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تم کو ہر تاریخ پہ حاضر ہونا پڑتا، بس وہ جو سزا ہے کہ کورٹ میں آ کے بیٹھو صبح سے شام تک، وہی سب سے بڑی سزا ہے، اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہے بولے اس کے اندر، کیونکہ کورٹ کہاں سے تم کو سزا دیں گے؟ ان کو کیا دوسرے کام دھندے نہیں ہیں؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، آج یہ ہمارے قوم کی لاکھوں بیٹیوں کا مسئلہ ہے۔ ہر محلے میں آپ کو ایسے 2-4 کیسز ملیں گے جو 498 کی وجہ سے لڑکیاں ان کو یہ لگتا ہے کہ بس اب تو ہم لڑکے والوں کو جھکا کے رہیں گے، اور لڑکا ادھر عائش کرتا ہے دوسری شادی کر کے مست آرام سے، اس کو معلوم ہے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور وہ لڑکی کو بھی اٹکا کے رکھتا، وہ بولتا میں تو طلاق دینے والا نہیں ہے، نہ وہ طلاق دے کے اس لڑکی کو آزاد کرتا اور نہ ہی کورٹ کے اندر فیصلہ ہوتا۔ کورٹوں میں نہیں ہوتے فیصلے 15 اور 20 سال تک۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، پہلی بات تو میں یہ کہوں گا ہماری بہنوں سے خاص طور پہ کہ میری پیاری بہنوں، دیکھو انسان کے لیے شوہر سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے شوہر کا مقام وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو اپنے شوہر کو اجازت ہوتی تھی۔ اب اندازہ لگاؤ اس سے بڑا مقام کیا ہوگا۔ اس لیے اپنے شوہر کو ہم پورے ادب کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ، اس کی ذرا سی بات پہ اپنے ماں باپ کو فون کر کے چغلی کرنا، اس کی غیبت کرنا، اس نے جھڑکی دیا تو اس کے بارے میں بولنا، اس نے ذرا زور سے بات کرا تو وہ بات دوسروں تک پہنچانا، اس کے پیٹھ پیچھے اس کو گالی دینا، اس کو برا بھلا کہنا، یہ تمام باتیں جو ہے انسانیت کے بھی خلاف ہے اور ہمارے شریعت کے بھی خلاف ہے۔ جب آپ کے دل میں شوہر کی عظمت اور عزت ہی نہیں رہے گی تو پھر آپ میں محبت کہاں سے پیدا ہوں گی؟ اس لیے بیوی کے اوپر لازم ہے وہ اپنے شوہر کو رسپیکٹ دے، اس کی عزت کرے، اس سے محبت کرے، اور شوہر کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ جتنے بھائی ہمارے یہ بیان سن رہے ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرے نظر میں وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں ہے جو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے یا اس کو مارتا ہے یا اس کو گالیاں دیتا ہے۔ شوہر تو وہ ہوتا ہے، مرد کی مردانگی تو یہ ہے وہ اپنے بیوی کو رسپیکٹ دے، اس کی عزت کرے، اس کی ضروریات کو پورا کرے، اس کو جو ہے
وہ وقت ہی نہ آنے دے کہ وہ ہمارے سامنے کوئی شکایت کرے، بلکہ اس کی شکایت آنے سے پہلے ہی ہم اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کر کے، دیکھو جتنا ہم بیوی کو رسپیکٹ دیں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کی عزت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہماری عزت اس کے ہاتھ میں ہے، دونوں ایک دوسرے کو رسپیکٹ اور عزت کے ساتھ میں زندگی گزاریں گے تو زندگی کی گاڑی آرام سے چلیں گی اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے کامیاب بھی کریں گے۔ تو دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے ساتھ میں چلے، یہ میں دونوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں۔ اور جن جن کے بھی کیسز وغیرہ اس طریقے کے کورٹ کچہریوں میں چل رہے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ برائے مہربانی کچھ ہونے والا نہیں ہے سوائے وکیل کی فیس کے اور آپ کا ٹائم برباد ہونے کے۔ اس لیے بہترین سولیوشن یہ ہے، آپ کسی دارالافتاء سے، دارالقضاء سے، امارت شرعیہ سے رجوع کر کے اپنے مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی فکر اور کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، سورہ کہف کی تلاوت کرے اور کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔